الحمدللہ فللہ الحمد رب السماوات والارض رب العالمین والسلام علی المرسلین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت، ایس آئی او کے نو منتخب صدر اور موجودہ صدر اور ایس آئی او کے دیگر ذمہ داران اور محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت سی اہم باتیں آج کے اس تاریخ ساز اجلاس میں، اس خوبصورت اجتماع میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اور آپ نے یہ بات سماعت فرمائی کہ آج کا یہ اجلاس بنیادی طور پر اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے نو منتخب صدر برادر عزیز جناب عبدالحفیظ صاحب کے استقبال کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ ہی کے اس علاقے میں، آپ ہی کے اس شہر میں ایس آئی او کی نئی میقات کے لیے صدارت کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ ہم سب ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور نوجوانوں کی قیادت کا، ان کی لیڈرشپ کا جو عظیم کام ان کے سپرد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق، صلاحیت، مواقع، طاقت اور قوت سب کچھ انہیں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، ایس آئی او یہ اس ملت کا، اس امت کا، اس ملک کا ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ، ایک پریشیس ایسٹ ہے۔ یہ تحریک ہماری نسلوں کی محافظ تحریک ہے۔ ایک ایسے زمانے میں جبکہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان چوطرفہ حملوں کی زد میں ہیں، فکری حملے، نظریاتی حملے، تہذیبی حملے، مغربی تہذیب کے حملے، مشرکانہ تہذیب کے حملے، تو چوطرفہ تہذیبی فکری حملوں کے اس ماحول میں یہ تحریک ہمارے بچوں کی حفاظت کرنے والی تحریک ہے۔ یہ تحریک ہماری نسلوں کی محافظ ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری نسلوں کی معمار ہے۔ ابھی آپ نے تفصیل سے کئی مقررین کے زبانی یہ بات سماعت فرمائی کہ اس وقت ہم کس طرح چیلنجوں کے زمانے میں رہ رہے ہیں، چوطرفہ چیلنج، طرح طرح کے چیلنج، اندھیروں کا زمانہ۔ تو ایسے زمانے میں یہ وہ تحریک ہے جو ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اونچے اور بلند خوابوں کو روشن کرتی۔ یاد رکھیے، ترقی کا، عروج کا، سربلندی کا سفر وہ اونچے خوابوں سے شروع ہوتا ہے۔
اگر ہمارے بچوں کے خواب حقیر ہو جائیں تو پھر ایسی قوم کے مستقبل کو برباد کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اور آج امت مسلمہ کا ایک بڑا المیہ، بڑا کرائسس، وہ ہمارے خوابوں کا حقیر ہو جانا، ہمارے خوابوں کا چھوٹا ہو جانا، یہی سب سے بڑا کرائسس ہے۔ آپ نے ابھی ایس آئی او کے نو منتخب صدر کی تقریر سنی، موجودہ صدر کی تقریر سنی، آپ نے ان خوابوں کا، اس ویژن کا اندازہ لگایا جس کی اساس پر یہ نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں، نوجوانوں کو قیادت فراہم کر رہے ہیں، لیڈرشپ فراہم کر رہے ہیں۔ ایک ایسے زمانے میں جبکہ ایک عام نوجوان مایوسی میں گھرا ہوا ہے، خوف میں گھرا ہوا ہے، اپنے مستقبل کو لے کر فکر مند ہے، پریشان ہے، ایسے زمانے میں نوجوانوں کی یہ قائدین، یہ اس امت کے چاند اور سورج ہیں جو ملک کو بدلنے کا عزم رکھتے ہیں، جو ملک کو بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اس جذبے کے ساتھ آگے آ رہے ہیں کہ ہم صرف اپنے آپ کی نہیں بلکہ اس ملک کی حفاظت کریں گے، اس ملک کے لیے ہم رحمت بنیں گے۔ ہم ماضی میں بھی رحمت تھے، آج بھی رحمت ہیں اور کل بھی رحمت رہیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ آنے والی یہ نوجوان قیادت، محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی ہماری نسلوں کے خوابوں کو اونچا کرے گی اور اونچے خوابوں کے ذریعے اونچی منزلوں کو سر کرنے کے راستے انشاءاللہ ہموار کرے گی۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کی اس تحریک کو ہم بھرپور سپورٹ فراہم کریں، بھرپور تعاون فراہم کریں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا یہ علاقہ اڑپی، مینگلور، یہ سارے اضلاع ایس آئی او کے اہم مراکز رہے ہیں، برسوں سے یہاں ایس آئی او کا کام ہو رہا ہے۔ جب میں ایس آئی او کا صدر تھا اس وقت بھی یہاں حاضر ہونے کا مجھے موقع ملا تھا، اور نوجوانوں کا جو کام ہے اسے دیکھ کر بے انتہا خوشی اس وقت بھی محسوس ہوئی تھی، آج بھی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن محترم دوستوں، بزرگوں اور محترم ماں اور بہنوں، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کا یہ علاقہ یہ سرگرم مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ حوصلہ مند مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ ان مسلمانوں کا علاقہ ہے جو مختلف میدانوں میں مسلسل ترقی کر رہے ہیں۔ یہاں کی ایس آئی او تو بہت زیادہ طاقتور ہونی چاہیے، ملک کی سب سے طاقتور ایس آئی او وہ آپ کے علاقے میں ہونی چاہیے۔ آپ کے گھر میں، اس علاقے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں ایس آئی او کا ممبر نہ ہو۔ ہماری کوئی ماں ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کے بیٹے ایس آئی او کا حصہ نہ ہو، کوئی مرد ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے بچے، جس کے بیٹے ایس آئی او کا حصہ نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایس آئی او کے نئے صدر کے استقبال کے لیے منعقد اس عظیم الشان اجلاس میں سب سے پہلے ہم یہی عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کے ذریعے اس تحریک کو طاقتور تحریک بنائیں گے، اسے اپنے علاقے کے گھر گھر کی تحریک بنائیں گے، گھر گھر کی آواز بنائیں گے۔ آج کے اس اجلاس میں مستقبل کے حوالے سے باتیں آئیں کہ امت کے مستقبل کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ Towards a new dawn, envisioning the future، ایک نئی صبح کی طرف، مستقبل کے ایک بہتر خواب کو تعبیر کرنے کی طرف یہ آج موضوع رکھا گیا ہے، اور اس کے مختلف گوشوں پر ہمارے ذمہ داران نے روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر سعد بلگامی صاحب نے بہت خوبصورت باتیں ہمارے سامنے رکھی کہ آج عام حالات یہ ہیں کہ مسلمان ملک کے حالات کو لے کر، دنیا کے حالات کو لے کر فکر مند ہیں، فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ فکر مندی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، فکر مندی ضروری ہے، لیکن جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس امت کی پوری تاریخ یہی رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ مشکلات سے قوت حاصل کی ہے، مصیبتوں سے اس نے توانائی اور حرارت حاصل کی ہے، آزمائشوں
نے اسے زندگی بخشی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد اسلام نے نئی زندگی، نئی حرارت حاصل کی ہے۔ یہ پوری اسلامی تاریخ اسی بات کی گواہ ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کے اس شعر کو مینگلور اور اڈوپی کے علاقے کے لوگوں سے بہتر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ آپ یہ منظر روز دیکھتے ہیں جس کا علامہ اقبال نے یہاں ذکر کیا ہے کہ تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، کہ جب سمندر میں طغیانی آتی ہے، طوفان آتا ہے، تلاطم آتا ہے، تو اسی کے نتیجے میں گوہر سیراب ہوتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، ملک میں یہ جو تلاطم ہے جس کا ملک معتصم صاحب ذکر فرما رہے تھے، یہ جو طغیانی ہے، یہ جو طوفان ہے، وہ آپ کو سیراب کرنے کے لیے برپا ہے۔ یہ آپ کے گوہر کو، لال و گوہر کو نکال باہر کرنے کے لیے برپا ہے۔ آزمائشوں کی یہ بھٹی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دہکائی ہے کہ ہم اس سے کندن بن کر نکلیں اور اس ملک میں اپنا اصل کردار، اپنا اصل رول ادا کریں۔ یہ بات صرف شاعری نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام کی، مسلمانوں کی پوری تاریخ اس حقیقت کی شہادت دیتی ہے۔ یہ وہ اصول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ خود قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مشکل، پریشانی وہ کسی پتھر کی بل میں بھی جا کر چھپ جائے تو آسانی اس کا پیچھا کرتی ہے اور وہاں سے اسے ڈھونڈ کر نکالتی ہے۔ یعنی یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو اس مشکل کے ساتھ، اس کے دامن میں، اس کے جلو میں، اس کے پہلو بہ پہلو آسانی وابستہ ہوتی۔ آپ کا یہ علاقہ تاجروں کا علاقہ ہے، بزنس مین کا علاقہ ہے۔ تاجر کہتے ہیں کہ جتنا بڑا رسک اتنا بڑا پروفٹ، کہ اگر کسی بزنس میں رسک کم ہے تو پروفٹ کم ہوتا ہے، لیکن جس بزنس میں رسک زیادہ ہوتا ہے اس میں پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک یہی اصول قوموں پر بھی لاگو ہوتا ہے، قوموں کے احوال پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ جتنا بڑا چیلنج اتنی بڑی اپورچونٹی۔ جب بڑا چیلنج آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بڑی اپورچونٹی، بڑے مواقع بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات کہی ہے، ان مع العسر یسرا۔ مفسرین نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ایک اور خوبصورت بات لکھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس آیت میں 2 بار عسر کا، مشکل کا ذکر ہے، العسر۔ اور عسر عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ عسر یہ معرفہ کے فارم میں آیا ہے اور یسر یہ نکیرہ کے فارم میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل ایک ہی ہے لیکن آسانیاں 2 ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ ایک نہیں 2 آسانیاں ہیں، ہر مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں۔ جتنی مشکلات ہیں اس سے 2 گنی آسانیاں ہیں، جتنا بڑا چیلنج ہے اس سے 2 گنا، اس کی 2 گنی گویا مقدار میں اپورچونٹی ہے، موقع ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، ان حالات کو ہمیں صرف چیلنج کی زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ حالات امت کے بہتر مستقبل کی راہ ہموار کریں گے۔ یہ سیاہ رات انشاءاللہ سورج کے طلوع آفتاب کے قریب ہونے کی انشاءاللہ دلیل بنے گی۔ اس یقین کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، میں قرآن مجید کا
ایک اور اصول بھی یاد دلانا چاہتا ہوں. میں نے یہی 2 اصول حال ہی میں چند دن پہلے بنگلور میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں بھی عرض کیے تھے کہ ایک طرف قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید یہ اصول بھی بیان کرتا ہے کہ یہ آسانی، یہ اپورچنٹی، یہ موقع، یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے حاصل نہیں ہوتا، گھر میں بیٹھ کر انتظار کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، بے عملی سے، بے حسی سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ موقع، یہ آسانی، یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اسے حاصل کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں، آپ جد و جہد کریں، آپ مشکلات کو خاطر میں لائے بغیر اپنے اصولوں پر استقامت کے ساتھ ڈٹ کر چٹان کی طرح اپنے پرنسپلز پر جمے رہ کر آپ سچائی کے لیے، حق کے لیے، اپنے مقصد اور نصب العین کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، محنت کریں، اسی صورت میں یہ آسانی حاصل ہوتی. تو قرآن کا دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے انفس کو نہیں بدلتی، جب تک وہ اپنے انفس کو نہیں بدلتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ حالات نہیں بدلتا. قرآن کے مطابق یہ بھی یونیورسل پرنسپل ہے، اللہ کی مستقل سنت ہے. ہر طرح کے حالات میں اللہ کا یہی قانون نافذ ہوگا کہ اگر ہم اپنے انفس کو نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو نہیں بدلے گا، اور اگر ہم اپنے انفس کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری حالت کو بدلے گا. انفس کیا ہے؟ انفس کا مطلب ہے ہمارا اجتماعی مزاج، ہماری سائیکالوجی، کلیکٹیو سائیکالوجی، ہماری اجتماعی سوچ، ہماری مانسکتا، دنیا کو دیکھنے کا، حالات کو دیکھنے کا ہمارا زاویہ، پرسپیکٹیو، ہمارا عزم، ہمارا حوصلہ، ہمارے جذبات، یہی ساری چیزیں مل کر انفس بنتا ہے. تو سامعین محترم، اگر ہم ایک اچھی صبح کے متمنی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اندھیرے دور ہوں، سورج طلوع ہو، روشنی طلوع ہو، صبح طلوع ہو، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے انفس کو بدلیں، اپنے مزاج کو بدلیں. کس کس پہلوؤں سے بدلنا ہے تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، میں 1-2 باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات، میں آلریڈی یہ بات کہہ چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ بڑی تبدیلیاں ہمیشہ بڑے خوابوں سے شروع ہوتی ہیں. تبدیلی کا پہلا اسٹیپ، پہلا قدم، پہلا مرحلہ یہ آرزو ہے، تمنا ہے، خواب ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترم ماؤں بہنوں اور عزیز نوجوانوں، انفس کو بدلنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے خواب، ہماری آرزویں، ہمارا نصب العین یہ اسلام سے ہم آہنگ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اسی وقت ہماری حالت بدلے گا، اسی وقت ہماری حالت بدلے گا جب ہمارے خواب، ہماری آرزویں وہ اسلام سے ہم آہنگ ہو جائیں. اگر ہمارے خواب حقیر رہیں گے، چھوٹے رہیں گے کہ ہم کو صرف پروٹیکشن چاہیے، صرف سیکیورٹی چاہیے، صرف چند گورنمنٹ کی اسکیمیں چاہیے، محترم بزرگوں دوستوں یہ ضروری ہے، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، پروٹیکشن، سلامتی بھی ضروری ہے، ہماری ترقی کے لیے اسکیمیں بھی ضروری ہیں، یہ سب ضروری ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. لیکن یہ امت مسلمہ جس بلند مقام پر فائز کی گئی ہے، جس بڑے کام کے ساتھ بھیجی گئی ہے، تو اس کے خواب، اس کی آرزویں، اس کا ہدف، اس کا نصب العین صرف ان چھوٹی چھوٹی چیزوں تک محدود نہیں ہو سکتا. یہاں بات آئی تفصیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کہا ہے، خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ آیت بار بار ہم سنتے ہیں.
کثرت سے ہماری تقریروں میں اس آیت کی تکرار ہوتی ہے، لیکن آپ بتائیے کہ کیا ہمارے خواب، ہماری آرزوئیں، ہماری دلچسپیاں، ہمارے مشاغل وہ اس آیت کے مطابق ہیں، اس آیت کے پیغام کے مطابق ہیں؟ اس آیت نے ہمارا جو مقام متعین کیا ہے، ہمارا جو کام اس آیت کے ذریعے طے ہوتا ہے، کیا ہمارے خواب اس کے مطابق ہیں؟ تو محترم بزرگوں اور دوستو، اپنے بچوں کو بھی یہ خواب دکھائیے، ماؤں بہنوں اپنی بیٹیوں کو بھی یہ خواب دکھائیے، اور خود بھی یہ خواب دیکھیے کہ ہم خیر امت ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف ہمارے اپنے آپ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم اخرجت للناس ہیں، ہم سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں، ہم سارے انسانوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ مینگلور میں، اڑپی میں رہنے والے ہندو، سکھ، عیسائی، دلت، آدیواسی، ان سب کے لیے ہم نکالے گئے ہیں۔ ان سب کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ہم ان سب کو انصاف فراہم کریں گے، ہم ان سب کی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے، اس دنیا کی زندگی بھی بہتر بنائیں گے، آخرت کی زندگی بھی بہتر بنائیں گے۔ تو اخرجت للناس یہ جس خواب کا تقاضا کرتا ہے، جس آرزو، جس نصب العین کا تقاضا کرتا ہے، وہ نصب العین، وہ خواب، وہ آرزو، وہ ٹارگیٹ، وہ ہدف، وہ پیدا کیجئے۔ انفس میں یہ تبدیلی مطلوب ہے۔ ہم شہداء علی الناس ہیں، سارے انسانوں پر ہمیں سچائی کی، حق کی گواہی دینی ہے۔ ہم امت وسط ہیں، ہر طرح کی بے اعتدالی سے، ہر طرح کے انجسٹس سے، ہر طرح کے لوگوں کو ہمیں بچانا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا ہدف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ملت بنائی ہے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم ملت اسلامیہ ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے جب ملت بنائی ہے تو اس کا فاؤنڈیشن کیا رکھا ہے؟ کہا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایک یونیورسل، ایک ملٹی ڈائمینشنل، ایک ہماگیر توحیدی ویژن، یہ اس امت کا ویژن ہونا چاہیے، یہ اس امت کا خواب ہونا چاہیے۔ ہم قوامین بالقسط ہیں۔ صدر حلقہ کرناٹک نے اپنی تقریر کا آغاز اسی سے کیا ہے۔ ہم قوامین بالقسط ہیں، جسٹس کے لیے، نیائے کے لیے، انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، بدلو گے خیالوں کو تو خواب بھی بدلیں گے۔ جب خواب نہ بدلے تو تعبیر نہ بدلے گی، خواب نہ بدلے تو تعبیر نہ بدلے گی۔ کہ اگر آپ اپنے خواب نہیں بدلیں گے تو صبح کے طلوع کی تعبیر بھول جائیے، بہتر مستقبل کی تعبیر بھول جائیے۔ تعبیر اس وقت بدلے گی، مستقبل اس وقت بہتر ہوگا جب ہمارے خواب بدلیں گے، جب ہماری آرزویں، تمنائیں بدلیں گی، جب ہمارا مقصد اور نصب العین بدلے گا، جب ہمارا مشن بدلے گا، ہماری دلچسپیاں بدلیں گی۔ تو انفس میں سب سے بڑی تبدیلی یہی اس وقت مطلوب ہے کہ ہم خیر امت کی اپنی حیثیت کو پہچانیں اور اس کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ ایسی باتیں جب کہی جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی باتیں اور یہ بڑی جماعتوں کے کرنے کے کام ہیں، یہ بڑے قائدین کے کرنے کے کام ہیں، علماء کے کرنے کے کام ہیں، دانشوروں، مفکرین کے کرنے کے کام ہیں، اور ہمارا کام بس اجتماع میں آنا، بیٹھنا، سننا ہے۔ نہیں محترم بزرگوں دوستو، ہرگز نہیں۔ اس امت کا ہر بچہ اس کام میں شریک ہے، ہر خاتون، ہر ماں، ہر بیٹی، اس کا نصب العین یہی ہے، وہ اس خیر امت کا حصہ ہے، اور ہر ایک کام کر سکتا ہے، ہر ایک کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، ہر ایک اس امت کے مستقبل کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہماری توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔
صرف یہ نہیں کہ علماء کو یہ کرنا چاہیے، قائدین کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، نہیں، یہ ہم قیامت تک بولتے رہیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ حالات اس وقت بدلیں گے جب ہم میں سے ہر ایک اپنی شمع لے کر آگے بڑھے گا، اپنے حصے کی شمع جلائے گا، اپنے حصے کی مشعل روشن کرے گا، اسی کے نتیجے میں روشنی ہوگی۔ تو ہر ایک کو آگے آنا ہے، ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہاں بات ہو رہی تھی برادران وطن تک، غیر مسلم بھائیوں تک سچائی پہنچانا ہے۔ اب بتائیے یہ کام ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے؟ کون نہیں کر سکتا؟ ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ، مرد، نوجوان، ہمارے سرکاری ملازمین، ہمارے تاجر، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے لیبررز، ہمارے کسان، وہ سب اگر اس محفل میں طے کر لیں کہ ہم اپنے اپنے حلقے میں 3 غیر مسلم بھائیوں کو، 5 غیر مسلم بھائیوں کو، 10 غیر مسلم بھائیوں کو سچائی بتائیں گے، ان کی غلط فہمیاں دور کریں گے، ہم محبت سے ان کا دل جیتیں گے، دل اور دماغ جیتیں گے، تو اگر اس پورے مجمع نے یہ فیصلہ کر لیا تو آپ یقین مانیے کل سے اس پورے علاقے کی فضا بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تبدیلی کا عمل ایسے ہی مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ طے کر لیجئے، طے کر کے اٹھیے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ طے کر سکتا ہے کہ ہم 4 مسلمان بھائیوں کو، 5 مسلمان، 10 مسلمان بھائیوں کو اسلام پر، شریعت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کریں گے۔ ہماری خواتین طے کریں کہ ہمارے اڑپی کے علاقے میں، ہمارے مینگلور کے علاقے میں ساس بہو کے تنازعات ختم ہو جائیں گے، شریعت کی تعلیم کے مطابق مثالی تعلقات کا نمونہ ہمارا ہر گھر بن جائے گا۔ یہ کام ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی تھی مسلمانوں کو امپاور کرنے کی، ڈیولپ کرنے کی، ان کو ترقی دلانے کی۔ ہم میں سے ہر ایک یہ طے کر سکتا ہے کہ ہم اپنے 2 غریب بچوں کو اسکول میں داخلہ دلائیں گے، ان کے تعلیم کے اخراجات ہم برداشت کریں گے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کوئی بہت بڑا کام اور صرف بڑی جماعتوں اور بڑے علماء، بڑے دانشوروں کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کے کرنے کا کام ہے۔ اور جب سارے مسلمان اس کام میں جٹیں گے تبھی اس کے نتیجے میں تبدیلی آئے گی، تبھی روشن صبح نمودار ہوگی، تبھی اندھیرے چھٹیں گے اور تبھی مستقبل تابناک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب ہمارا بہتر مستقبل کا خواب اللہ تعالی جلد سے جلد اس کی تعبیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔